کہ اسلام ہی کیوں ضروری ہے؟ کیا اسلام ضروری ہے؟ کیا اب اسلام کی ضرورت نہیں رہی؟ اسلام اور دیگر مذاہب کی تعلیمات میں بنیادی فرق کیا ہے؟ تو لہٰذا یہ جو سوال ہے اس کے پیچھے کچھ اور سوالات ہیں، میں ان سوالوں کا جواب عرض کرنا چاہوں گا کہ جب تمام مذاہب میں عالمگیر صداقتیں، یونیورسل ٹروتھ مشترک ہیں اور تمام مذاہب میں انسانوں کو راست بازی کی تعلیم دی گئی ہے، تو پھر صرف اسلام ہی کی اتباع کیوں ضروری ہے؟ کہ جب ہر مذہب جو ہے وہ اچھے کام کرنے کی تلقین کرتا ہے تو پھر کسی دوسرے مذہب کی پیروی کیوں نہیں کی جا سکتی؟ یہ سوال ہے نا جو سوال کرنے والوں نے کیا ہے۔ تو اس پر میرا تقریباً 89 میں ایک آرٹیکل چھپا تھا، اس وقت میں منہاج القرآن میں پڑھتا تھا، اور میرا پہلا وہ آرٹیکل تھا جو ماہنامہ تنظیم الاسلام گجرانوالہ کا ایک آرگن، ایک پرچہ تھا، علامہ پیر سعید احمد مجددی صاحب کی زیر ادارت چھپتا تھا۔ اس میں نے ایک مضمون لکھا تھا کہ کیا اب اسلام کی ضرورت نہیں رہی؟ اس کا عنوان ہی یہی تھا۔ تو یہ سوال جس دوست نے کیا ہے، مجھے وہ پرانا اپنا مقالہ یاد آ گیا، وہ میرے ریکارڈ میں موجود ہے وہ رسالہ۔ یہ بات تو صحیح ہے کہ تمام مذاہب ہی انسانیت کو نیکی، بھلائی، خیر، خدمت خلق اور راست بازی کی تلقین کرتے ہیں، برائی اور منکرات سے، فحاشی سے، عریانی سے، ظلم سے، بے انصافی سے روکتے ہیں، قتل و غارت سے روکتے ہیں۔ اسلام انسانوں اور مسلمانوں کو نیکی اور راست بازی کے حصول کے لیے انفرادی اور اجتماعی زندگیوں میں برائی کو ختم کرنے کے لیے عملی طریقوں کی جانب ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ عملی رہنمائی بھی اسلام ہی کرتا ہے۔ اسلام نہ صرف انسانی فطرت کو اہمیت دیتا ہے بلکہ یہ انسانی معاشرے کی پیچیدگیوں کی طرف بھی انسانوں کو متوجہ کرتا ہے۔ اسلام ایک ایسی ہدایت ہے جو خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے۔ اسلام دین فطرت ہے۔ اسلام اور دیگر مذاہب کی تعلیمات میں بڑا ایک گہرا فرق ہے۔ یاد رکھ لیں کہ اسلام صرف چوری چکاری، رازنی، ڈکیتی، ڈاکہ زنی اور زنا، ظلم اور ستم کو برا ہی نہیں کہتا، وہ صرف برا کہنے پر ہی اکتفا نہیں کرتا بلکہ وہ عملی طریقے بھی بتاتا ہے کہ یہ برائیاں جڑ سے ان کو کیسے باہر پھینکا جائے گا، اور وہ کون سا میکنزم ہے، وہ کون سا عمل ہے، وہ کون سا طریقہ کار ہے کہ جس پر چل کر ایسا معاشرتی ڈھانچہ تخلیق کیا جائے کہ جس میں لوگ چوری چکاری نہ کریں، رازنی اور ڈکیتی نہ کریں اور معاشرہ پرامن معاشرہ بن جائے۔ اسلام اور دیگر ادیان میں فرق ہے کہ دیکھیں اسلام میں زکوٰۃ کا نظام ہے۔ اگر زکوٰۃ کے نظام کو ایکٹیو اور فعال کر دیا جائے تو معاشرے میں غربت کا خاتمہ ہو سکتا ہے، امیری اور غریبی کی غیر فطری طبقاتی تقسیم کی جڑ کٹ سکتی ہے۔ اگر لوگ ایمانداری سے زکوٰۃ دینے لگ جائیں تو ساری دنیا سے غربت کا خاتمہ، کوئی ایک انسان بھی فاقوں سے نہیں مرے گا، بغیر کھائے پیے نہیں سوئے گا، بھوکا نہیں سوئے گا، بیمار ہو کر علاج کی بنیادی ضروریات سے محروم ہو کر نہیں مرے گا۔ ایک بات اسلام میں زکوٰۃ کا نظام ہے۔ دوسرا، اسلام میں سزاؤں کا نفاذ ہے عملاً، کہ چوری، ڈکیتی، رازنی کی سزائیں اگر نافذ ہو جائیں، اگر کسی کے خلاف چوری، ڈاکے کا جرم ثابت ہو جائے تو اسے قطع یاد یعنی اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں تو پورے معاشرے میں جرائم پیشہ لوگوں کی جڑ کٹ جائے۔ اسلام عملی طریقے بتاتا ہے کہ مجرم کو آپ کیسے قابو کر سکتے ہیں۔ لہذا غیر مسلم کہتے ہیں کہ 21ویں صدی میں ہاتھ کاٹنے کی سزا وحشیانہ ہے۔ اسلامی قانون کے عملی نفاذ سے پرامن معاشرے کا قیام عمل میں آ سکتا ہے، چوری ڈکیتی کی شرح میں کمی آ سکتی ہے، مجرم جرم کرنے سے کئی دفعہ سوچے گا کہ میں نے یہ جرم کرنا ہے تو پھر میرا ہاتھ کٹے گا، اس سے اس بات کا خطرہ ہوگا کہ میرا ہاتھ بھی اس کے ضائع ہونے کا اس کو خطرہ لاحق ہوگا۔ محض سزا کا تصور ہی اکثر جرائم پیشہ اور اکثر ڈاکوؤں چوروں کی حوصلہ شکنی ہوگی۔ بہت کم لوگ چوری ڈکیتی کی ہمت کر پائیں گے۔ صرف چند لوگوں پر سزاؤں کے نفاذ سے لاکھوں کروڑوں لوگ ڈکیتی چوری کے خوف سے بے نیاز ہو کر امن اور سکون اور چین کی زندگی گزار سکتے ہیں۔
اسلام ہی کی تعلیمات جامع ہیں اور معاشرے کو امن عطا کر سکتی ہیں۔ اسلام کا سیاسی نظام، اسلام کا معاشی نظام اور اسلام کا اخلاقی نظام، اسلام کا حدود و تعزیرات کا نظام اور اسلام کا سماجی نظام اور اسلام کا خاندانی نظام، اس کی لاجک کلی طور پر آپ کو مجھے سمجھ میں آ جائے تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اسلام کی برکات کیا ہیں۔ اسلام ایک جامع ترین نظام حیات ہے۔ اسلام محض اخلاقی نصائح اور اخلاقی پند و نصائح کا نام نہیں ہے، یہ ایک مکمل ضابطۂ حیات، مکمل نظام زندگی ہے۔ ہر ایک نظام دوسرے نظام سے مربوط ہے۔ حقوق و فرائض کا فلسفہ، عبادات، معاملات، معاشرت، یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ لہذا اسلام کی تعلیمات اور دیگر مذاہب کی تعلیمات میں بنیادی فرق ہے۔ اگر آپ اور میں صحیح طریقے پر اسلام کو سمجھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اسلام کی پیروی کیے بغیر آپ کی میری دنیا اور آخرت نہیں سنور سکتی۔